رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کی پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے. آج پھر لاتعداد بے شمار درود و سلام عقائد و جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کا مہینہ تقریباً 1 یا 2 دن بعد شروع ہونے والا ہے. تو میرے بھائیوں، جس طرح رمضان المبارک کی فضیلت ہے اس طرح ذوالحجہ کے مہینے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کسی بھی دن میں کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک کسی بھی دن میں کوئی بھی عمل اتنا زیادہ فضیلت والا نہیں ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت ہے. یہاں تک کہ جو رمضان المبارک کے دن ہیں ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت رمضان المبارک کے دنوں سے بھی زیادہ ہے. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا کہ جو راتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان المبارک کے جو آخری عشرے کی راتیں ہیں راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ 10 دن محبوب ہیں اور دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ محبوب ہیں. تو میرے بھائیوں، جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے اس طرح وہ ذوالحجہ کی بھی تیاری کرتے تھے کہ ہم نے ان دنوں میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے ہیں کیونکہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں. تو ذوالحجہ کی آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال یا اپنا ناخن جو کچھ صفائی اس نے کرنی ہے وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی صفائی کر لے، ناخن تراش لے، بال کاٹ لے. پھر جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے پھر قربانی تک اس نے اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے،
تو آج 28 ذوالقعدہ ہے اور کل 29، یعنی کل شام تک ہمارے پاس ٹائم ہے. اگر کل شام کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر آگے ہم نے عید تک اپنے بال وغیرہ نہیں کاٹنے ہیں. لیکن اگر کل چاند نظر نہیں آتا تو ہمیں ایک دن اور مل جائے گا اتوار کا بھی. لیکن کوشش کریں کہ کل شام سے پہلے پہلے اپنی حجامت اپنے داخل وغیرہ جو تراشنی ہے وہ تراش لیں. اب جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت جس عمل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرو، تعریف بیان کرو، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. یہ 3 کلمات جو ہم نے ان دنوں میں کثرت کے ساتھ پڑھنی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک روایت آتی ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں اونچی آواز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے اور یہ کلمات کہتے تھے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. اونچی آواز میں کہتے تھے تاکہ لوگ سنیں اور یہ پتہ چل جائے کہ ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا ہے اور وہ بھی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. تو میرے بھائیو، ہم نے اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے ان دنوں میں. اس کے بعد دوسرا عمل جو ہم نے ان دنوں میں کرنا ہے وہ ہے روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی. یعنی 9 دن، 10 دن تو عید کا دن ہے، اس دن ہمیں روزہ نہیں رکھنا. پہلے 9 دن ہیں جو، حتیٰ کہ جو 9واں دن ہے، جو 9 ذوالحجہ کا دن ہے، جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس ایک دن کا روزہ یہ تمہارے پچھلے سال کے، ایک آنے والے سال کے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ ایک روزہ. تو میرے بھائیو، پہلے تو کوشش کریں کہ یہ 9 کے 9 روزے رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے ان دنوں میں کوئی بھی عمل. اور اگر کسی مجبوری کے تحت کسی وجہ سے 9 روزے نہیں رکھ سکتے، کوشش کریں کہ جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے اس کو مس نہ کریں، اس کو نہ چھوڑیں. تو یہ دوسرا عمل جو ہم نے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کرنا ہے. پہلا عمل ہم نے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اور کثرت کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے وجہ و واس سے کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہمارا ذہن کسی اور طرف ہے، دھیان کسی اور طرف ہے، اس زبان سے ہم کر رہے نہیں، بلکہ صحیح وجوہ وضو کے ساتھ اپنے آپ کو حاضر مائی کے ساتھ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اور دوسرا عمل ہم نے ان دنوں میں روزے رکھنے ہیں. تیسرا عمل جو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے وہ حج ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حج کرنے جائیں گے. اور ہم چونکہ یہاں ہی ہیں تو ہم یہاں پہ حج نہیں ہے. تو اس کے بعد جو چوتھا عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے ان دنوں میں وہ ہے قربانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو استطاعت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی کر سکتا ہے. اور کہا کہ اگر وہ بندہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں قربانی ہم نے کرنی ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے. دیکھیے ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں کچھ عمل اس طرح کے ہیں جو ہم اکیلے میں کر سکتے ہیں، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن قربانی ایک ایسا عمل ہے جو ہم اکیلے میں نہیں کر سکتے، عوام کے سامنے ہی ہے. تو اس میں
کہ سب سے زیادہ ریاکاری ہماری اس قربانی میں ہوتی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے. جی میرا جانور صاحب ذرا خوبصورت ہے، میں نے گوشت کیا اتنا گوشت نکلا، یہ ہوا وہ ہوا. یعنی ایک تو قربانی کرتے ہیں اور پھر اپنی قربانی کو آگے لوگوں کو بتانے کے لیے ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، قربانی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے فلاں چیز قربانی کی، اس میں سے یہ چیز نکلی فلاں. کافی ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو میرے بھائیوں یہ چیزیں ہماری عبادتوں کو ضائع نہ کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دلوں کا تقویٰ. تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنے ڈرنے والے ہو؟ تم قربانی کر رہے ہو اس میں تمہاری اللہ کی رضا کتنی ہے؟ ہم قربانی کرتے ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، دوستوں کو، پڑوسی کو، آگے پیچھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ایک پتہ کہتا ہے میں نے اتنے کا پکا لیا، دوسرا کہتا ہے میں تم سے بڑا لے کے آیا ہوں. یہ قربانی تو نہ ہوئی ہے، یہ تو ہم ان کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی رضا تو کوئی نہ ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں یہ کتنا بڑا عمل، اگر اس میں معمولی سی ریاکاری آ گئی تو ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، ہم یہ اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں. سنت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور ہم ایک جانور قربانی دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ لیکن لوگ دکھا رہے ہیں. قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قربانی آپ نے کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور جب آپ نے قربانی کا جانور لینا ہے تو اس میں ایک چیز ہم نے خصوصی طور پر اس کا دھیان کرنا ہے، اس میں کوئی عیب نہ ہو، یعنی اس کا کوئی کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھ یا جسم کا کوئی عرصہ اس میں کوئی نقص نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے. اور ذوالحجہ کے 10 دن کی فضیلت دوبارہ پھر رپیٹ کر دوں کہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ 2 جگہ پہ کیا. ایک جگہ پہ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دن کی قسم اٹھائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 دنوں کی. والشفع والوتر یہاں پہ 2 چیزیں بیان کی، ایک وتر کی ایک شفع کی. محدثین کہتے ہیں کہ وتر سے مراد 9 ذوالحجہ کا دن ہے اور شفع سے مراد عید الاضحیٰ یوم نحر ہے. تو یہ کتنے بڑے دن ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم قرآن مجید میں اٹھائی. اور جو آیت مبارکہ میں نے پہلے آپ کے سامنے کی تلاوت کو سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ تم اپنے فائدے کے لیے آ جاؤ، تم اپنے فائدے کے لیے آ جاؤ ان مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر. مطلب ان 10 دنوں میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کثرت سے لینا ہے. کیا ہوگا؟ ہمارا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ تمہارے فائدہ ہے، اس میں اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ، منافع حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ، نفع لینے کے لیے آ جاؤ. کب؟ ان 10 دنوں میں. کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے. تو میرے بھائیوں ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کو ضائع مت کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سال رمضان مبارک کا مہینہ نصیب کیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ 10 دن نصیب کر رہے ہیں. ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، روزے رکھیں، اور جتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اتنی زیادہ عبادات کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، نفع ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 10 دن بہت زیادہ محبوب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھنے، فضیلت کو سمجھنے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک 9 ذوالحجہ کی جو ایک دن کی فضیلت ہے، صرف 9 ذوالحجہ کی، اور اس کے بعد میں 7 10 ذوالحجہ عید کا دن ہے. ان 2 دنوں کی فضیلت کے اوپر انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک میں گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.